أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری ہے، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بحمد اللہ تعالی سورۃ الانعام کا آخری رکوع اور اس کا ترجمہ شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح پہلے یہ ترتیب چل رہی ہے کہ جب نیا رکوع شروع ہوتا ہے تو پورے رکوع کا خلاصہ اور مغز جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ جو میرے سامنے ہے آپ کو معلوم ہے، حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا ہے۔ تو حسب ثابت حضرت نے جو اس کا خلاصہ آخری رکوع کا بیان کیا ہے، پہلے وہ میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آیت مبارکہ کے ترجمہ سے آپ کو اتنی بات تو پتہ چل گئی ہوگی کہ قرآن مجید کی صفات عالیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے مبارکن، یہ بڑی ہی برکتوں والی ہے، لہذا تمہارا حق بنتا ہے کہ فاتبعوہ، تم اس کتاب کی کیا کرو؟ پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ عقیدے کے باب میں، عمل کے باب میں خاص طور پر جو دو عنوان پیچھے چلے ہیں، حلت اور حرمت کے باب میں، کہ جن چیزوں کی یہ حلت بیان کرے ان کو تم نے حلال سمجھنا ہے، اور جن چیزوں کی حرمت کو یہ بیان کرے تم نے ان کو کیا سمجھنا ہے؟ حرام سمجھنا ہے۔ واتقوا، اور اس کتاب کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ سے کیا ہے؟ ڈرتے رہنا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اس بابرکت کتاب کی پیروی کرو گے لعلکم ترحمون، تو پکی بات ہے کہ تم پر کیا کی جائے گی؟ رحمت کی جائے گی۔ اب ذرا سنیے خلاصہ انشاءاللہ۔ حضرت شیخ التفسیر فرماتے ہیں حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ تم تو قرآن سے اعراض کرتے ہو، تم تو قرآن سے کیا کر رہے ہو؟ اعراض کر رہے ہو۔ مشرکین عرب جو تھے وہ قرآن مجید پر ایمان بھی نہیں لا رہے تھے، مزید اس کی تکذیب کر رہے تھے اور اس سے دور بھاگ رہے تھے۔ تو فرمایا تم تو قرآن سے اعراض کرتے ہو اور ہم اس کتاب بابرکت کا اتباع کرا کے تمہیں مسلک ابراہیمی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اب جنہوں نے پوری سورت سنی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے مسلک کا بہت تفصیل سے کیا کیا گیا ہے؟ تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوبارہ سنیے، فرمایا تم تو قرآن سے اعراض کر رہے ہو، قرآن سے منہ موڑ رہے ہو، اس کی تکذیب کر رہے ہو، اور ہم کیا چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے؟ ہمارا مقصود کیا ہے اس قرآن کو نازل کرنے سے، اس کو بیان کرنے سے؟ اور ہم اس کتاب بابرکت کا اتباع کرا کے تمہیں مسلک ابراہیمی کی طرف لے کر جانا
چاہتے ہیں کہ تم اس قرآن مجید، کیونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور اللہ کے حلال کو حرام کر رہے تھے، حرام کو حلال کر رہے تھے، لیکن کم از کم اتنی بات کے وہ دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور ہمارے پاس وہی نظریہ اور وہی چیز ہے جو کس کے پاس تھی، ہمارے باپ حضرت ابراہیم کے پاس تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم قرآن سے پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ جب تمہارا ابراہیمی ہونے کا دعویٰ ہے تو تم قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم تو قرآن کی اتباع کرا کے تمہیں ابراہیم کے مسلک کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور وہ اس رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو مسلک ہے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا قل، میرے محبوب جی کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، بہت ہی مشہور آیت مبارکہ ہے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا خلاصہ ہے۔ فرمایا دیناً قیما، یہ بہت مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ کس کی ملت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ سمجھے گا؟ تو یہ خلاصہ ہے۔ پوری صورت اب آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ 15 نمبر رکوع سے اس پارے کا جو 15 نمبر رکوع تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنی قوم کے ساتھ ایک گفتگو تھی، جس میں سورج کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے، ستاروں کے حوالے سے بات کی گئی، اور پھر بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سب سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو تم پروردگار کی مخالفت کر رہے ہو، مجھے تو تم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ بات تو ذہن میں آ گئی ہوگی، سمجھے گے؟ تو یہ بات اللہ فرما رہے کہ اس قرآن مجید کی اتباع کرو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ابراہیم نبی کے مسلک پہ چلوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر کس کتاب کی اتباع کرے؟ قرآن مجید کی اتباع کرے۔ اب فرماتے ہیں اس بابرکت کتاب کا اتباع کرو، اس بابرکت کتاب کا کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اس مقام پر حضرات مفسرین نے دو ہی انداز سے باتیں کی ہیں۔ ایک قرآن مجید کی برکتوں کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ پیچھے تورات کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن بھی، تورات میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب اللہ نے اس کو نازل کیا تھا اور یہ اپنی اصلی شکل میں تھی تو یہ بھی کیا تھی؟ مبارک کی تھی، یہ بھی بابرکت تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کا مبارک ہونا یہ صرف تورات ہی نہیں، تمام آسمانی کتابوں سے کیا ہے؟ بہت زیادہ اور بلند و بالا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بابرکت کتاب کا اتباع کرو تاکہ تم میں برکت کا رنگ نظر آئے، تاکہ تم میں بھی کیا ہے؟ برکت کا رنگ نظر آئے۔ جیسے کل یہ بات عرض کی تھی نا کہ بنی اسرائیل کی تمام بیماریوں کا سرچشمہ کیا تھا؟ کہ وہ آخرت سے غافل تھے، آخرت سے کیا تھے؟ غافل تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو کتاب تورات نازل اس لیے کی ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ، تمہاری زندگی میں نظر آئے کہ واقعتاً یہ لوگ آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ تمہارا عمل بتائے کہ یہ لوگ آخرت کے حساب اور کتاب سے ڈرنے والے ہیں، سمجھے گے؟ تو فرمایا کہ اس بابرکت کتاب کا اتباع کرو تاکہ تم میں بھی برکت کا رنگ آئے اور رحم کیے جاؤ، اور کیا ہے؟ رحم کی، تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ تو یہ پورے رکوع کا جو ہے خلاصہ ہے کہ اس میں یہ بات اصل میں سمجھائی جا رہی ہے کہ مسلک ابراہیمی سے محبت کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ پھر وہ کس کتاب کے پیچھے چلے؟ قرآن مجید کے کیا ہے؟ پیچھے چلے۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے ذرا کچھ باتیں میں نے لکھ لی ہیں آپ کے لیے، آپ
آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، یہ کتاب کیا ہے؟ نہایت ہی برکت کتاب ہے. سمجھ آئے گی؟ اس کی برکتیں جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیچھے تورات کا ذکر ہوا، اس کو بھی بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا کہ تماماً وہ بھی ایک مکمل کتاب تھی، تفصیلاً اس میں بھی ہر ضروری حکم کی کیا ہے وضاحت موجود تھی، وہدن، وہ بھی سراسر ہدایت تھی، ورحمتاً، ماننے والوں کے لیے وہ بھی کیا تھی؟ رحمت تھی. لیکن قرآن ہے، اس کی برکتوں کا مقابلہ کوئی بھی آسمانی کتاب نہیں کر سکتی. وہ فرق ذکر کیے ہیں مفسرین نے، وہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں قرآن اور تورات کی برکت میں فرق. نمبر 1، محفوظ ہونے میں قرآن کی یہ برکت ہے اور اس کا یہ مبارک ہونا ہے کہ یہ قرآن جو ہے مکمل طور پر از اول تا آخر ہر چیز سے کیا ہے؟ محفوظ ہے. اور تورات کے پاس یہ صفت موجود نہ تھی. سمجھ گئے؟ آپ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے دیکھیں کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان بھی آج تک کیا ہے؟ محفوظ ہے. جن جن جگہوں کے اوپر نازل ہوا وہ جگہ بھی کیا ہے؟ محفوظ ہے. لیکن جو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ جن اصل زبانوں میں نازل ہوئی تھی آج وہ زبانیں بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں. اور قرآن مجید تو بالکل محفوظ ہے، لیکن جو تورات ہے، انجیل ہے، اس میں ان کے علماء نے کیا کر دی تھی؟ تبدیلی پیدا کر دی تھی. یہ تو اللہ کا شکر ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت علماء کے ذمے نہیں لگائی، کس کے ذمے لگائی ہے؟ اپنی ذات کے ذمے لگائی ہے. یہ بھی بڑے شکر والی بات ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جیسے اس کا ترجمہ جو ہے اس میں لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں اور غلط مطلب اور غلط مفاہیم بیان کیے ہیں. اگر اس کے الفاظوں کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمے نہ لیتے تو جس طرح تورات اور انجیل کے الفاظ محفوظ نہیں تھے، اسی طرح اس کے الفاظ بھی محفوظ نہیں ہوگا. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی حفاظت اللہ نے اس کا ذمہ نہیں لیا. تو آپ احادیث کے حوالے سے دیکھ لیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے عربی میں عبارتیں بنا کر ان کو نبی پاک کی طرف کیا کر رکھا ہے؟ منسوب کر رکھا ہے. ضعیف، موضوع، من گھڑت باتیں جو ہیں ان کو بھی کہہ رکھا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ احادیث ہے. سمجھے گی؟ جیسے مشہور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ لوگ جس آدمی سے بھی پوچھو وہ فٹافٹ یہی بتائے گا بس سنیا صحیح نہ بنا بھی یا کسی شائن ہوئی. حالانکہ یہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں، اس کی دنیا کائنات میں سند ہی کوئی نہیں ہے کسی کتاب کے اندر. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی مشہور ہے، معروف ہے عرف عام کے اندر کہ بھائی سنیا صحیح نہ بنا بھی یا کسی شائن ہوئی نہ بنا بھی. سمجھا گیا؟ تو یہ اصل میں فرق ہے قرآن مجید کے اندر اور باقی آسمانی کتابوں کے اندر. اب اگر اللہ رب العزت جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیتے تو ویسے آپ کا حسن ظن کیا ہے اس کے بارے میں کہ اس میں تبدیلی ہو جانی تھی یا نہیں ہو جانی تھی؟ ہو جانی تھی نا. سمجھ آئے گی؟ اب آپ دیکھ لیں کہ اہل تشیع میں سے جو رافضی طبقہ ہے، خاص جو نسلاً جو رافضی ہیں وہ اس میں تعریف کے قائل ہیں اور وہ اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے اپنی تفسیروں میں ترجمے کے حاشیے کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں ایسے نازل ہوئی تھی، یہ آیت اصل میں کیا ہے؟ ایسے نازل ہوئی تھی، لیکن اس میں پھر کیا کر دی گئی؟ تبدیلی پیدا کر دی گئی. لیکن جو اصل مواد ہوتا ہے اس کے اندر وہ نہیں کہہ سکتے، نہیں لکھ سکتے کہ یہ اصل میں ایسے، اب اس کو پڑھنا ایسے ہے. کہتے ہیں لوگوں کو آئی ایسے تھی لیکن بنا ایسے دی گئی، لیکن اب وہ اس کو لکھ نہیں سکتے. اصل جو چھپتے ہیں ان کے اندر کے لوگوں کو کہیں کہ تم اس کو ایسے ہی پڑھو، بلکہ وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، تم بھی ایسے ہی پڑھو، ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو پھر وہ اصل قرآن بھی کیا ہے؟ لے کر آئیں گے. سمجھے کہ جناب ہے. لیکن جو سچا مہدی آئے گا آپ کو مبارک ہو کہ توحید کا علم بردار ہو کر آئے گا. کس کا علم بردار ہوگا؟ توحید کا علم بردار ہوگا. گھوڑے کا پجاری نہیں ہوگا مہدی. سمجھ آئے گی جناب والا؟ وہ علموں کا پجاری نہیں ہوگا، وہ جناب والا درختوں کا پجاری نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ وہ اللہ کی وحدانیت کا علم بردار ہوگا. سمجھ آئے گی؟ اب
تو میڈیا کے ذریعے سے نہ کھل کر ان کے لوگ قرآن مجید کی تعریف کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو برکات ہیں ان برکات میں سے بالکل یہ بات حق اور سچ ہے کہ اگر اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیتے نا تو جیسے آج احادیث کے بارے میں لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل اس کے بارے میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کمال ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ مولویوں نے اپنی طرف سے کیا ہے بھائی بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہوا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کیا ہے اپنے ذمے لے رکھی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کہ قرآن مجید اور تورات کی برکات میں بہت فرق ہے۔ نمبر ایک محفوظ ہونے میں کہ قرآن کے الفاظ اور اس کا جو ظاہری حسن و جمال ہے اور اس کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، یہ ہر چیز اللہ نے کیا کر رکھی ہے، محفوظ کر رکھی ہے۔ نمبر دو، 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اس میں کوئی کمی یا تبدیلی ہو سکتی نہیں ہے اور دنیا کے سامنے ہے۔ نمبر تین، ہر دور کے ہر طبقہ کے لیے مکمل انسانی رہنمائی کا پروگرام اس میں موجود ہے۔ ہر دور میں جو بھی دور آ جائے، پہلی صدی آئی تھی اس میں ساری ضرورتیں قرآن کے ذریعے سے پوری ہوئی، دوسری صدی کے لوگ، تیسری صدی کے لوگ، آج 14ویں صدی کے لوگ ہیں، اور جس طبقے کا آدمی ہے، خواہ وہ مذہبی طبقہ ہے، خواہ وہ تجارتی طبقہ ہے، خواہ وہ فوجی طبقہ ہے، کوئی بھی طبقہ ہے جناب والا، اگر وہ اپنی رہنمائی لینا چاہتا ہے، ہر دور کے ہر طبقے کے لیے مکمل انسانی رہنمائی اللہ نے اس کتاب میں کیا ہے ذکر کر دی ہے۔ جبکہ تورات کا جو پروگرام تھا وہ خاص زمانے کے لیے تھا اور ایک خاص قوم کے لیے تھا۔ کون سی قوم؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات قرآن مجید کی برکت کے حوالے سے کہ قرآن میں تمام آسمانی کتب اور صحائف کے مضامین کو سمو دیا گیا ہے۔ تمام جو آسمانی کتب نازل کی گئی، تورات کا خلاصہ قرآن مجید میں موجود ہے، انجیل کا خلاصہ قرآن مجید میں موجود ہے، زبور کا خلاصہ قرآن مجید میں موجود ہے، صحف ابراہیم ہو یا صحف موسیٰ ہو، سب کا خلاصہ، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ صرف آسمانی کتابیں نہیں بلکہ تمام بھیجے جانے والے نبیوں کی جو دعوت ہے، ان کی جو تبلیغ کا خلاصہ ہے، وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ برکت کسی اور آسمانی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ از اول سے آخر تمام نبیوں کی جو ہے ان کی صفات، ان کی عظمتوں کا بیان اور ان کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا اس کا خلاصہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس آسمانی کتاب میں کیا کر دیا ہے، بیان کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید پر عمل صرف قرآن پر عمل نہیں، تمام آسمانی کتابوں پر کیا ہے، عمل ہے، اور جس پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کی اتباع، فقط اس کی اتباع نہیں، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی کیا ہو رہی ہے، اتباع ہو رہی ہے، سمجھے کہ جناب؟ اور اس کے آگے یہ ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، لوگوں کے سینوں میں کیا ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، وگرنہ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں انجیل والے بھی موجود ہیں، تورات والے بھی موجود ہیں، ان سے کہیں کہ اپنی کتاب کا کوئی حافظ پیش کر دو، سمجھ آ گئی، لیکن ان کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں اب محرف ہو چکی ہیں۔ جو چیز محرف ہو جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تو اس کا وہ مقام نہیں رہتا جو اللہ کی طرف سے اصل چیز آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ چیز تو موجود ہے لیکن وہ لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہونے کی شکل میں موجود نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید الحمدللہ بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، اللہ ان کے سینوں میں اس کو کیا کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، سمجھ آئے؟ نمبر 6، اس میں دین اور دنیا کی تمام برکتیں اور بھلائیاں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے، دین اور دنیا کی جتنی برکتیں، انسان دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اگر برکات حاصل کرنا چاہتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، قرآن کے پیچھے چلے، دین اور دنیا کی ساری برکات اس کتاب کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ اگر اس کی اتباع کی جائے گی تو اس کے نتیجے کے اندر انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور انسان کی آخرت بھی کیا ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ اور نمبر 7، اس کے جو اثرات ہیں دنیا کے اندر تمام آسمانی کتابوں سے کیا ہیں، زیادہ ہے، سمجھ آئے گی جناب ذرا؟
آپ اس کے اثرات کو غار حرا سے دیکھ لیں اور آج تک دیکھ لیں کہ جتنے اثرات اللہ رب العزت نے اس کتاب کے پیدا کیے، اس کی محنت کے اور پھر اس کے اثرات کے نتیجے میں دنیا میں جو لوگ تیار ہوئے، ان کی محنت کے جو اثرات پیدا ہوئے، کسی آسمانی کتاب کو قرآن کے علاوہ یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ سمجھا کہ جناب دیکھیے ذرا، مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سمجھ گئے؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیابی داخل آیا۔ سمجھ آئے گی؟ دیکھیے ذرا، تو یہ اس کی ایک انداز سے بات تھی مبارک کہ قرآن مجید کی برکات باقی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا اس کا حصہ ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے، رحمت کی جائے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ فرمایا وہذا کتاب، اور یہ کتاب ہے، اور یہ کیا ہے، کتاب ہے۔ ابھی دعوت اس بارے میں چلانے شروع کر دیں کیونکہ خاص ایام آ رہے ہیں جن کی نسبت بہت زیادہ ہے اس نبی کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ حج کی پروازیں شروع ہیں، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، حجاج کرام، تو اس کی بھی بہت زیادہ یادیں اور اس کی نسبتیں جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ پھر قربانی کے ایام جو ہیں وہ قریب آ رہے ہیں، تو اس کی نسبتیں اور اس کی یادیں بھی وابستہ ہیں کس کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو لوگوں کو بتاؤ کہ اگر ابراہیمی بننا چاہتے ہو تو کس کتاب کے پیچھے چلو، قرآن کے پیچھے چلو۔ وہذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، مبارک، یہ کیا ہے، بابرکت ہے۔ سمجھے گی؟ اب میں اکثر یہ بات یاد کرتا رہتا ہوں کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے مبارک اور دوسرا کیا ہے، مبارک، را کے نیچے زیر۔ مبارک کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں مگر مبارک ایک ہے اور وہ کون ہے، اللہ۔ سمجھا گی؟ مبارک کا معنی بابرکت، جس کو برکت والا بنایا گیا ہے۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے اسے مبارک بنایا ہے، اسی کو مبارک کہتے ہیں، اور وہ کون ہے، اللہ۔ قرآن بھی مبارک ہے، اللہ کے نبی بھی کیا ہے، مبارک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بیت اللہ بھی کیا ہے، مبارک ہے۔ عید بھی کیا ہے، مبارک ہے۔ پہلی دوسری تیسری شادی بھی کیا ہے، مبارک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہر چیز جو ہے وہ مبارک ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ لیکن مبارک کائنات میں جس چیز کو بھی مبارک آپ کہتے ہیں، اس کو مبارک بنانے والا مبارک ہے، اور وہ کون ہے، اللہ کے ذات ہے۔ سمجھ آئے گی نا؟ تو یہ دیکھیں، انزلناہ مبارک، تو چیزوں میں برکتیں اصل میں ڈالنے والا کون ہے، اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی برکتیں ڈالنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اسی کا نام ہی وہ نام ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے، چیزوں میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ و برکات اللہ۔ وہذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، مبارک، یہ کیا ہے، مبارک ہے، بہت ہی بابرکت ہے۔ فاتبعوہ، اسی کے تم کیا کرو، پیچھے چلو۔ خاص طور پر جو مسئلے یہاں پر بیان ہوئے ان میں اس کے پیچھے چلو۔ جن چیزوں کو اس قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ حرام ہے، کبھی بھی اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے پیچھے چلو۔ واتقوا، اور اس کی مخالفت کے معاملے میں اللہ سے کیا کرو، ڈرو۔ فرمایا یہ کام کرو گے تو پھر پکی بات ہے کہ تم پر کیا کی جائے گی، رحمت کی جائے گی۔